بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اس وقت کی یہ نشست، یہ بیٹھک اور یہ مجلس اصلاح کے عنوان پر منعقد ہوئی ہے، اور غالباً یہاں وقتاً فوقتاً ایسی مجلسوں کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ آپ حضرات کا یہاں آنا، تشریف لانا، بیٹھنا اور میری حاضری بھی اسی نسبت سے ہوئی کہ ہم سب بیٹھ کر اصلاح کے تعلق سے کچھ مذاکرہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، اصلاح کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں صحیح ہونا چاہیے۔ اس کا معنی مفہوم آج کل ذہنوں میں پورا صحیح نہیں رہا۔ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں لوگ، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس اصلاح کے معنی یہ ہیں کہ نوافل ہماری زندگی میں کچھ زیادہ ہو جائیں۔ پہلے کم تھے، اب نوافل زیادہ پڑھنے لگے۔ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کا اہتمام زندگی میں آ جائے، یا کچھ نفلی روزوں کا بھی اضافہ ہو جائے جو پہلے نہیں تھا، اور رات میں تھوڑی دیر بیٹھ کر یا زیادہ دیر زبان سے کچھ اللہ کا ذکر کرنے لگیں، ذکر اللہ کا اہتمام آ جائے، اور رات کو جاگنا زیادہ ہو جائے بمقابلے سونے کے۔ اور اس سونے اور جاگنے پر تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ابھی غالباً اسی جمعرات کو یا جمعہ کو بعد نماز جمعہ بندے کا معمول ہے کہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات و فرمودات کو سنایا کرتا ہے۔ طلبہ بھی رہتے ہیں، اور بھی کچھ اصلاح سے تعلق رکھنے والے مطلوب اور مقصود بنا کر آنے والے کچھ اہل علم آ جایا کرتے ہیں، کچھ غیر اہل علم بھی آ جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، امت کے حکیم اور ملت کے مجدد اور شیخ المشائخ، مرشد اعظم، مصلح اعظم، مجدد اعظم حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ارشادات و فرمودات سناتا ہوں۔ تو حضرت کا ایک ملفوظ انفاس عیسیٰ میں نظر پڑا۔ میں نے کہا بھائی یہ بھی سن لو، یہ لطیفے کا بھی ہے، حقیقت کا تو ہے ہی، لطیفے کا بھی ہے۔ ہمارے اکابر و بزرگان دین یہ خشک قسم کے صوفی نہیں تھے، خشک، روکھے سوکھے۔ ہاں، لطائف و ظرائف کی باتیں بھی کرتے تھے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنا ہی دھڑ ان کی دینی زندگی کا اتباع سنت سے مرا ہوا ہوتا اور خالی ہوتا۔
سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول اپنے خردوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اور صحابیات رضوان اللہ علیہن، ان کے ساتھ کچھ مزاح کا بھی تھا، تلطفاً بات کرنے کا بھی تھا۔ تو ہمارے اکابر دیوبند کے یہاں بھی ماشاءاللہ یہ گوشہ بھی اتباع سنت سے بھرا ہوا پایا جاتا ہے۔ فرمانے لگے حضرت کہ مجھے یہ خواجہ صاحب بہت چھیڑتے تھے اور بار بار کہتے تھے صاحب رات کا سونا چھوڑ دو، جسے جو کچھ ملا ہے ہاں وہ جاگ کر ملا ہے، سو کر نہیں ملا۔ تو حضرت اقدس ثانی قدس الروح فرماتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا کہ سونا کیسے چھوڑ دوں، رانگ ہوتی تو چھوڑ دیتا، رانگ ایک دھات ہوتی ہے، سونا کیسے چھوڑ دوں؟ سونا تو بہت قیمتی چیز ہے۔ ارے سونا اور چاندی حضرت نے ادھر لے جا کر کے جواب دیا، رانگ ہوتا تو چھوڑ دیتا، بھلا سونا کیسے چھوڑ دوں؟ سونا کہیں چھوڑا جاتا ہے؟ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ آدمی رات بھر جاگا ہی رہے، لوگ اسی کو اصل سمجھتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں اصلاح، اور جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہو تو ہمارے ذہنوں میں وہی نقشہ خانقاہ کا ہے کہ اسے خانقاہ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کم از کم ہمارے اکابر علماء دیوبند، اس میں دیوبند و سہارنپور سب، اور ان کے پیش رو، ان کی سند، ان کے مسند، سلسلہ ولی اللہ کے علماء و بزرگ، اور اسی طرح سے پھر اور پیچھے تک چلے جا میں سلف و پیش رو، ان کے یہاں خانقاہ کا اور اصلاح کا یہ مطلب نہیں تھا۔ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ اس کی وجہ سے دین کے بہت سے احکام ایسے لوگوں سے جو بظاہر اصلاح چاہتے ہیں اور خانقاہ سے وابستہ ہوتے ہیں چھوٹتے رہتے ہیں، اور انہیں التفات بھی نہیں ہوتا، توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اصل جو چیز ہے اصلاح کی، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سدھر جانا، سمر جانا۔ صاد، لام اور حا، اس کے مقابلے میں فساد آتا ہے، اس کے معنی بگڑ جانا، خراب ہو جانا۔ تو جیسے جسم کا سدھرنا اور جسم کا بگڑنا، جسمانی نظام کا سدھرنا، صحت مند ہونا، اور جسمانی نظام میں فساد ہو جانا، بگڑ جانا، خراب ہو جانا، اسی طرح سے قلب اور روح کے نظام کا اور ایمانی نظام کا سدھر جانا اور بگڑ جانا۔ سدھر جانے کی حقیقت یہ ہے کہ مولا اور مالک نے اپنے بندے سے، اپنے بندوں سے، جس سے جب جس موقع پر چاہا ہے، اگر کرنے کا حکم ہے، کرنا چاہا ہے، تو وہ بندہ اور وہ بندے اسے کیا کریں، اپنے من کو نہ دیکھیں، اپنی طبیعت کو نہ دیکھیں، اپنی چاہت کو نہ دیکھیں، اپنی رغبت اور ذوق و شوق کو نہ دیکھیں۔ رغبت ہو نہ ہو، جی چاہے یا نہ چاہے، شوق ہو یا نہ ہو، طبیعت چل رہی ہو نہ چل رہی ہو، بہر صورت اسے کرنا ہے، اسے کرے۔ اور مولا اور مالک نے
جس چیز سے بچاؤ کو چاہا ہے، اجتناب کو چاہا ہے، جس کے ترک کا حکم دیا ہے، گو کتنا ہی جی چاہے، طبیعت چل رہی ہو، رغبت ہو رہی ہو، ادھر کو رجحان ہو رہا ہو، اس سب پر بند باندھے اور مولا اور مالک کے حکم کو آگے کر کے اس کام سے اور ان کاموں سے بچے، ضرور بچے اور ہمیشہ بچے۔ یہ ہے اصلاح۔ دین اصل میں، یا اصلاح کہہ لو، اصلاح تو اصل میں مولا اور مالک کے احکام کی تعمیل کا نام ہے۔ اصلاح تو اصل میں حفاظت حدود شرع کا نام ہے۔ مولا اور مالک نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان کی حفاظت۔ ابھی میرے ذہن میں نماز پڑھنے کے معان بعد ایک بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی، وہ آتی رہتی ہے ذہن میں، ابھی تازہ بھی آئی، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس طرف توجہ دلاؤں۔ دیکھو دین تو یہ ہے، اصلاح تو یہ ہے، اصلاح کے عنوان سے بیان کرتا ہوں۔ امت کے حکیم و ملت کے مجدد حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ اگر حج نفل کرنے میں، نفلی حج فرض نہیں، نفلی حج جب نفلی ہے تو مولا اور مالک کی طرف سے وہ مطلوب نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے کہ نہیں کرے گا تو بندہ مجرم ہو جائے، محفوظ ہو، سزاوار ہو، تو مواخذہ ہو، معاقبہ، معاتبہ ہو، محاسبہ ہو، سزا ہو، نہیں کرے گا تو ثواب تو پائے گا، لیکن نہیں کرے گا تو محفوظ و مجرم نہیں۔ حضرت نے فرمایا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب بحری جہاز سے لوگ حج کرنے جاتے تھے، اور وہ اس طرح چلتے تھے ہواؤں کے رخ پر، موافق ہوا ہے تو چل رہے ہیں، اور اگر جانب مخالف کی ہوا ہوئی تو لنگر انداز ہو گئے، کھڑے ہیں، 2 دن کھڑے ہیں، 4 دن کھڑے ہیں، 6 دن کھڑے ہیں، اور ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ جاتے تھے۔ عام طور سے گجرات کا ایک علاقہ، وہاں سے جاتے، بمبئی سے جاتے، اور 6 مہینے لگ جاتے تھے پہنچنے میں، 4 مہینے لگ جاتے تھے، 8 مہینے لگ جاتے تھے۔ حضرت اقدس تھانوی قدس اللہ نے فرمایا کہ اگر حج نفل کرنے میں ایک فرض نماز بھی ضائع ہوتی ہو، ضائع ہونے کے معنی قضا ہو جانا، یا یہ کہ بالکل نہ پڑھنا، دونوں باتیں ہیں، غور سے سنیو۔ فرمایا تو پھر وہ حج نفل کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو مطلوب ہے اور تو مأمور بھی ہے، اس کی ادائیگی کا تو حکم ہے، ادا نہیں کرے گا، اس کی حفاظت نہیں کرے گا، اسے انجام نہیں دے گا تو محفوظ و مجرم ہوگا۔ حج نفل کا تو حکم نہیں ہے، تو اگر حج نفل کرنے میں ایک نماز بھی ضائع ہوتی ہو تو پھر وہ ایسا حج نفل کرنا جائز نہیں۔ ایک بات، ایک اور بات سناؤں، پھر میں اپنے آج کل کے حالات کا آپ لوگوں کو مطالعہ کراؤں گا، اور اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اصلاح کا صحیح مطلب ہی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، اس لیے نوافل زندگی میں آ جائیں، ذکر اللہ زندگی میں آ جائے، اشراق، چاش، تہجد اور اوابین آ جائیں، حفظ حدود اور اتباع دین و اتباع احکام دین نہیں آ پاتا، اور جب نہیں آ پاتا تو یہ شخص صالح نہیں ہے، اس کا مطلب وہی ہے۔ ہم نے صالح کا ترجمہ کیا نیک، بھائی نیک کے کیا معنی؟ سدھرا ہوا انسان،
زکوٰۃ نہیں دیتا ایک بندہ اور سدھرا ہوا ہے، پڑوسی کو ستا رہا ہے سدھرا ہوا ہے، گھر میں بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا، ظلم و زیادتی کا مرتکب ہے سدھرا ہوا ہے، اولاد کے حقوق نہیں ادا کرتا صالح ہے سدھرا ہوا ہے، ماں باپ کو ستائے ہوئے ہے سدھرا ہوا ہے صالح ہے، قطع رحمی کیے پڑا ہے یہ صالح ہے، یہ سدھرا ہوا ہے۔ زندگی کے کتنے شعبوں میں، کتنے گوشوں میں، کتنے مواقع پر مولا اور مالک کے احکام کو پامال کر رہا ہے، اور چونکہ تہجد پڑھ لیتا ہے، چونکہ اٹھ کے ذکر کر لیتا ہے، اشراق و چاشت کا پابند ہے، تو ولی اللہ ہے، سدھرا ہوا ہے صالح ہے؟ ہرگز نہیں، گو وہ اپنے کو کیسا ہی صالح اور ولی اللہ سمجھتا ہو۔ الفاظ میرے ہیں، ان کے پیچھے امت کا حکیم و ملت کا مجدد حضرت اقدس تھانوی قدس ظہور ہے۔ ایک اور واقعہ سناؤں، ممکن ہے پہلے بھی سنایا ہو، کوئی بات نہیں، اچھی بات تو بار بار سنائی جا سکتی ہے۔ بھئی پہلے سنایا ہوگا تو قند مکرر ہو جائے گا، نہیں سنایا ہوگا تو پند مؤسس۔ یہ تھے حضرات جو سمجھتے تھے دین کیا ہے، اصلاح کیا ہے، اتباع دین کیا ہے، اور مولا اور مالک کو راضی خوش کرنے کا طریق کیا ہے۔ ماشاءاللہ اہل علم بھی ہیں، نہیں وہ بھی دوسرے بھی سمجھیں گے۔ میں نام لے رہا تھا ابھی اسرہ شاہ ولی اللہ، جو تعلیمی سلسلے میں بھی اور پورے دین کے سلسلے میں گویا ہماری سند ہے، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، اکابر دیوبند و اکابر مظاہر علوم سہارنپور، سبھی حضرات کے اس میں سب آ جاتے ہیں۔ اکابر دیوبند میں ندو والے بھی آ جاتے ہیں، جلال آباد والے بھی آ جاتے ہیں، مظاہر علوم والے، یہ تو عنوان ہے ایک اہل بدعات کے مقابلے میں اکابر دیوبند۔ ان میں آخری بزرگ جنہوں نے ان حضرات کی روایت قائم رکھی اور اپنا وہ سلسلہ تعلیم و تعلم و سلسلہ حفظ حدود دین باقی و قائم رکھا، حضرت اقدس شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ۔ ہمارے بزرگ ان کے تلامذہ، ان کے تلامذہ کے تلامذہ ہیں، شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ۔ ان کے تلامذہ ایک ایک آفتاب اور ماہتاب، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، جن کا تقوی مشہور ہے، انہی کے شاگرد نواب قطب الدین صاحب دہلوی، جن کی مظاہر حق مشکاۃ شریف کی شرح اردو کی، انہی کے تلامذہ میں سے ہیں۔ مولانا قاری عبد الرحمن صاحب محدث پانی پتی، انہیں کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ایسے ان کے تلامذہ ماشاءاللہ بڑے آفتاب و ماہتاب۔ جس زمانے میں یہ حضرات جن کے میں نے ابھی نام لیے، عبد الرحمن پانی پتی اور قطب الدین نواب خاندان کے تھے، قطب الدین دہلوی اور مظفر حسین صاحب کاندھلوی، ان سے پڑھتے تھے شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ سے۔ تو قطب الدین دہلوی انہوں نے ایک دعوت کا انتظام کیا، کسی خوشی میں، مجھے ذہن میں نہیں، کتاب ختم ہونے کی خوشی میں یا کس خوشی میں، تو ساتھیوں کی دعوت کی، سب نے منظور کر لی۔ استاد محترم حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی، انہوں نے ہی منظور کر لی۔ منظور نہ کرنے کی کوئی وجہ ان کے سامنے نہیں تھی، اور دعوت قبول کرنا سننے تھے۔ مظفر حسین صاحب کاندھلوی، مظفر حسین کاندھلوی طالب علم تھے، انہوں نے منظور نہیں کی۔ اب ہونا ہی تھا کہ انہیں شکایت کرنی تھی، حضرت سب ساتھیوں نے دعوت منظور کر لی اور حضرت نے بھی منظور کر لی، اور مظفر حسین منظور نہیں کر رہا ہے۔
تو ایسے موقع پر استاد صاحب اپنے استادانہ مقام سے ایسے شاگرد کو بلائیں گے، تحقیق کریں گے، فہمائش کریں گے اور ڈانٹ ٹپٹ بھی کریں گے، انہیں حق ہے۔ تو انہوں نے بلا کر کے پوچھا اور کہا کیا بات ہے، دعوت منظور نہیں کر رہے ہو؟ سب نے دعوت منظور کر لی۔ استادانہ مقام سے تنبیہ کے ذرا کڑک لہجے میں بات کی۔ یہ حضرات بھی کیسے تھے، ابھی پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہیں، اس زمانے کی بات ہے، علماء کو تو میں سنایا کرتا ہوں۔ کیسے تھے ہمارے حضرات، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، پوچھا۔ جب انہوں نے موقع مل گیا کہ استاد صاحب دریافت کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت بات یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ قطب الدین دہلوی مقروض ہے، اور حضرت خاندانی اعتبار سے چونکہ نواب ہیں، تو جب دعوت کریں گے تو حضرت وہ تو نوابانہ ٹھاٹ باٹ اس میں کر بھرتیں گے۔ بڑھیا آدمی خاندان کی روایتوں کا اور اس کی لاج رکھنے کا دھیان رکھتا ہے، تو حضرت اس پہ بہت پیسہ خرچ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت کہ اتنا پیسہ یہ قرض میں ادا کر سکتے ہیں، ان کی ضرورت سے زائد ہے۔ اور حضرت حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مطل الغنی ظلم، کہ ایک شخص میں اگر گنجائش ہے قرض کے ادا کرنے کی اور پھر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو صاحب حق کا، صاحب قرض کا قرض ادا نہیں کرتا، سارا نہیں جتنی گنجائش ہو، تو ایسا کرنا ظلم ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ ایسا شخص ظالم ہے۔ تو حضرت ہم اگر ان کی دعوت قبول کرتے ہیں تو پھر اس ظلم کا سبب ہم بنیں گے، تو اس میں ہماری بھی شرکت ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت اور تو کوئی بات نہیں، میرے ذہن میں تو بس حضرت یہ بات تھی۔ اوہو، ہمارے بڑے کیسے تھے، چھوٹے کیسے تھے، اس سے دیکھ لو۔ جو بات تھی صحیح سمجھی ہوئی پیش کر دی ادب کے ساتھ، اس میں کوئی روب، کوئی دبدبا، کوئی جھجک، کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کی۔ اور ایسے ہی ہمارے بڑے تھے، جب یا تو استاد صاحب بڑے کڑک اور گرج لہجے سے انہیں ڈانٹ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے، اہل علم تو کم ہیں اور غیر لوگ سمجھیں گے نہیں، صغرا کبرا ہے، جب صغرا کبرا پر مشتمل یہ تقریر پیش کی، اچھا بالکل، پھر تمہاری بات بالکل صحیح اور بجا ہے، اور ہماری طرف سے بھی یہی بات ہے، دعوت منسوخ، قرض ادا کریں۔ یہ قصہ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھو یہاں دین کا حکم قرض کی ادائیگی کا ہے، تو اب قرض کی ادائیگی یہ مولا اور مالک کو راضی اور خوش کرنے کا کام ہے، دعوت کھلانا مولا اور مالک کو راضی خوش کرنے کا کام نہیں ہے۔ یہ ہے سدھرنا اور سنورنا، کب کس موقع پر مولا اور مالک کا کیا حکم ہے ہم اسے کریں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، چند مثالیں دوں۔ ایک شخص کے ذمے کسی کا قرضہ ہے 50,000 روپے، 1,00,000 روپے یا کچھ کم و بیش، اور جناب عمرے پہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اے بھائی، عمرہ کرنے میں ایک تو کوئی دوسرا انسان کرا دے تو الگ بات ہے، وہ تو عمرہ کرا رہا ہے، اسے پیسے نہیں دیتا ہے، نہیں، اپنے پیسے سے عمرے پر جا رہا ہے۔ کتنے پیسے سے جا رہا ہے؟
50,000 60,000 70,000 1,00,000 رمضان المبارک میں تو پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو عمرے کو تو نیکی کا کام سمجھ رہا ہے اور مولا اور مالک کے راضی خوش کرنے کا کام سمجھ رہا ہے. میرے بھائی اس موقع پر تو غلطی میں مبتلا ہے. نیکی کا کام اور مولا اور مالک کو راضی خوش کرنے کا کام جو تیری جانب حکم متوجہ ہے، وہ حکم یہ متوجہ ہے کہ صاحب حق کا حق ادا کر، اس قرض خواہ کا قرض ادا کر، عمرہ مت کر تو مولا اور مالک راضی خوش ہوں گے. عمرہ کرنے سے مولا اور مالک نہیں راضی خوش ہوں گے. ایک شخص حج پہ جاتا ہے، حج پہ تو اور زیادہ خرچ ہوتا ہے. میں فرضی بات نہیں کر رہا، مجھے لوگ بتلاتے ہیں حضرت 5 سال ہو گئے، اتنا ہمارا اس کے ذمہ روپیہ ہے، دیتا نہیں، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے. عمرہ کرنے چلا گیا تھا حضرت، اور یوں کرنے چلا گیا تھا، اور یہ فلاں کام ہی کر رہا ہے، اور ہمارا پیسہ نہیں دیتا، کچھ حاصل نہیں ہو رہا. بارے لوگ بیوی کی حق تلفی کر کے رقم اور روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں اپنے کو کہ ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں. کہتے ہیں تجھے دنیا کی لگی رہتی ہے، یہ جوڑا بنا دو، اور یہ تمہاری دوا دارو کر دو، اور یہ تمہیں ایسا کر دو اور ویسا کر دو. مجھے تو اللہ کے راستے میں جانا ہے، مجھے عمرہ کرنے جانا ہے، میرے پاس نہیں ہے پیسہ. کیا ہے یہ دین ہے؟ یہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا راستہ ہے؟ اپنے جذبات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، مولا اور مالک کے حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ برکاتہ. اور سن لیجئے عملی جو میرا مشاہدہ بھی، ایک شخص کسی اللہ والے کسی بزرگ کے جنازے میں شرکت کے لیے جاتا ہے. 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر تک کا بھی سفر کرتا ہے. جا رہا ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ کہ راستے میں تیری نماز تو نہیں ضائع ہوگی، تیری جماعت تو نہیں فوت ہوگی. میں نے دیکھا بعض بزرگوں کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور مسجد میں اور مسجدوں میں عصر کی نماز اور جماعت تیار ہے، اور کہاں لگے ہوئے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ کی زیارت. بزرگ کی زیارت کا کون سا حکم ہے بھائی؟ کیا کہیں حدیث میں ہے قرآن پاک میں کہ اگر کسی نے کسی بزرگ کی مرنے کے بعد زیارت کر لی الیاذ باللہ تو اس کے لیے جنت واجب و لازم ہو جائے گی؟ مسجد کی جماعت کو ترک کر رہا ہے، اور کر رہے ہیں پڑھنے پڑھانے والے فقہ و حدیث کے. میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، نام نہیں لیتا کہاں کا قصہ ہے. اور زیارت کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں مسجد. ایسے ہی کہ تدفین میں چلے گئے، اور تدفین میں ٹھیک ہے ثواب کا ہی تو کام ہے، لیکن اگر کوئی شرکت نہیں کرے گا ماخوذ و مجرم تو نہیں. ارے بندے خدا یہ دیکھ کب کس موقع پر تیری جانب مولا اور مالک کا اور ان کے قانون کا کیا حکم متوجہ ہے. دیکھ رہا ہے کہ میری مسجد کی جماعت بھی جا رہی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اگر نہیں جائے گا تو تدفین کا کام نہیں ہوگا. آپ اسے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مسجد کی جماعت بھی گئی، اور مغرب کی نماز کا اور اس کی ادائیگی کا صحیح وقت بھی گیا. اور بعض مرتبہ سنتیں تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، حالانکہ مسافر نہیں. دین کسے کہتے ہیں بھائی؟ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ سدھر جانا سنور جانا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں. امت ان چیزوں پر ریجھ رہی ہے آج کل.
رسمیت ہمارے اندر آ گئی اور حقیقت نکل گئی. جنازہ ہے. جنازے کو کندھا دینا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کندھا دینے میں اسے ایذا اور تکلیف پہنچانا لازم آتا ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا مطلوب ہے، مستحسن ہے، مسنون پسندیدہ ہے، لیکن جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا لازم نہ آئے، ورنہ ایذائے مسلم حرام ہے. اگر ایذائے مسلم لازم آتی ہو تو نیت تو ہماری ہے، لیکن پھر علماء فقہا نے کیا لکھا؟ ایسے یوں اٹھا کر کے ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا محی السنہ شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ مکہ مکرمہ میں قاری خلیق اللہ صاحب حضرت کے لوگوں میں تھے، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. میں بھی حج پر تھا. عصر کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی، ہماری حاضری ہوتی تھی وہاں. اہل علم علماء بڑے بڑے آ جاتے تھے. ایک دن فرمانے لگے بھائی یہ حج کے موقع پر بہت سی چیزیں مسائل کے خلاف حدود کے خلاف ہو رہی ہے، بھائی ان کو تو لکھا جانا چاہیے. جیسے رمی جمرات کے موقع پر ہوتا ہے، طواف کے موقع پر ہوتا ہے، حجر اسود کے استلام کے موقع پر ہوتا ہے. لوگ دھیان نہیں رکھتے، مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، اور یہ حاجی جی اس کی فضیلت پانے کے لیے اس سے بھی نہیں بچ رہے، ایذائے مسلم سے نہیں بچ رہے. مان لگے بھائی ان کو مرتب کر کے شائع کرنا چاہیے. جن حضرات کی حدود شرع پر نظر ہے اور دین کی اور اصلاح کی حقیقت سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. بعض لوگ تو نماز بھی قضا کر دیں گے عصر کی جنازے میں شرکت کے لیے. ارے بندے خدا یہ دیکھ کہ نماز کا کیا حکم ہے اور جنازے میں شرکت کا کیا درجہ ہے. تو کیا بتاؤ، بعض اہل علم خواص، بعض بزرگوں کے مجاز اور خلیفہ، ایک تو غیر ملک کے تھے، مجھ سے بھی محبت رکھتے ہیں، میرے پاس آئے. میں نے کہا بھائی کیسے کرو گے گا کہ بس ہم تو اب مسافر ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں بس 2 رکعت پڑھ کے. میں کیوں کہے کی جلدی ہے بھائی، جماعت بھی تیار ہے، کہے کی جلدی ہے کہ نہیں وہ فلاں جگہ مجلس میں شرکت کرنی ہے. مجلس میں شرکت کی وجہ سے آپ مسجد کی جماعت چھوڑ رہے ہیں، اور مجلس میں شرکت کی وجہ سے نماز 2 رکعت ایسے جیسے کوئی کندھے کے اوپر سے بوجھ اتار دے. ایک تو مسافر کی ایسی حالت ہو، تکان کی ہے، ضعف کی ہے، اگر ابھی نہیں چلے گا جہاز چھوٹ جائے گا، ریل چھوٹ جائے گی، کوئی ضرر و حرج لازم آ جائے گا، وہ الگ بات ہے. یہ کون سی بات ہے کہ فلاں بزرگ سے ملاقات مقصود ہے، اس کی مجلس میں شرکت مقصود ہے، تو ہم ان چیزوں کا دھیان و خیال. میں نے کہا ٹھیک ہے، بندے کا تو یہ معمول نہیں ہے، لیکن اگر آپ حضرات کو ایسی عجلت ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کر لیجیے. فلاں جگہ جانا ہے، بھائی جانا ہے نماز تو پڑھ لو، نماز کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سب سے پہلی مجلس میں ہم جاتے ہیں تاکہ ہمارا دین سدھر جائے، اور اسی کی خلاف ورزی کر رہے. اور مجلس میں جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ مجلس تو اسی لیے ہوتی ہے کہ وہاں دین کے احکام بتائے جائیں، دین کے حدود بتائے جائیں، اور پھر آدمی اس کا اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، اور اسی کو چھوڑ دے رہا ہے آدمی. یہ رسمیت ہے. اسی لیے اصلاح صلاح سے ہے. اصلاح کے معنی ہے سدھر جانا اور سنور جانا. سدھر جانا اور سمر جانا کہ مولا اور مالک کا بندے کو جہاں جس موقع پر جو حکم ہے اس موقع پر اس کی تعمیل کرے، اس کی تکمیل کرے.
کرنے کا ہو تو کرے، بچنے کا ہو تو بچے۔ خیال نہیں رکھتے لوگ۔ بعض چیزیں فرض کے درجے کی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں نفل کے درجے کی ہوتی ہے۔ بھائی مدارج احکام کا خیال رکھو، بعض فرائض ترک کر دیں گے نوافل کے اہتمام کے لیے۔ یہ کوئی اصلاح نہیں ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نوافل کا اضافہ کر لیا، ذکر کا اضافہ کر لیا، اور کمانے میں جائز ناجائز کا دھیان و خیال نہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرنے میں جائز ناجائز کا دھیان و خیال نہیں، گھر والوں کے، اعزاء اقربا کے، پڑوسیوں کے، چھوٹوں کے اور بڑوں کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی خیال و دھیان نہیں، تو یہ تہجد اور یہ اشراق و چاشت ایسے بندے اور ایسے بندوں کو نجات نہیں دلائے گی۔ میں ان کی اہمیت نہیں کم کر رہا ہوں، مگر جن چیزوں کی آج ہماری نگاہوں میں، ہمارے ذہنوں میں، دل و دماغ میں اہمیت نہیں، ان کی اہمیت بتانے کے لیے یہ مقارنہ کر کے مطالعہ کرا رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اشراق مت پڑھو، خدا نخواستہ چاشت کا اہتمام نہ کرو، تہجد کا نہ کرو، اللہ کو یاد نہ کرو، ذکر اللہ کا اہتمام نہ کرو، نوافل نفل روزوں کا اہتمام کرو، بے شک کرو، فضیلت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ راضی خوش ہوں گے، زینت کی چیز ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، ایک شخص کپڑے کو دھلتا نہیں اور دھلواتا نہیں، میل کچیل تو نکالتا نہیں، اوپر سے خالی پریس کرتا ہے یا پریس کرا لیتا ہے۔ سمجھداری کی بات ہے، پریس کرے ہو جائے گی اور پریس کرا لی جائے گی تو چمکے گا بھی اس میں، تو میل کچیل چمکے گا، بے شک چمک آ جائے گی۔ پہلے میل کچیل دور کرو، میل کچیل دور کرنے کے بعد پھر پریس کراؤ گے، وہ زینت، وہ زیب و زینت اور خوبصورتی کی چیز ہوگی۔ اور اگر میل کچیل تو کپڑے کے اندر باقی ہے اور پھر آپ نے پریس کرا لی، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کا اہتمام ہر موقع پر اسے مقدم کریں، اور جو نفل درجے کی چیزیں ہیں، وہ زیب و زینت کی چیزیں ہیں، انہیں بعد میں کریں۔ یہ ہے اصل ترتیب۔ فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کا تو اہتمام نہ ہو، اور نوافل کا زیب و زینت کا اہتمام کر کے ہم سمجھیں کہ صالح ہو گئے، خیال استو معال استو جنو۔ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ تو وہ زمانہ ہے کہ اگر اس وقت انسان معاصی اور گناہوں کو ترک کر دے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے، یہ مطلب ہے، اور فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کا اہتمام کر لے تو وہ اللہ کا ولی ہے، ولی اللہ ہے۔ اشراق چاشت تہجد اوابین کا تذکرہ نہیں کر رہے یہ حضرات۔ معاصی اور گناہوں کو تو چھوڑ دے بالکل، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ عبادات میں، نہ معاشرات میں، نہ اخلاق میں، نہ معاملات میں، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں، نہ گھر سے باہر، نہ اپنوں کے ساتھ، نہ پرایوں کے ساتھ، نہ پڑوسیوں کے ساتھ، نہ اجانب کے ساتھ، اور نہ دوستوں کے ساتھ، نہ دشمنوں کے ساتھ، نہ چھوٹوں کے ساتھ، نہ بڑوں کے ساتھ، کوئی کام اللہ کو ناراض کرنے والا نہ کرے۔ تو فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ، مستحبات نہیں، سنن مؤکدہ، ان کا اہتمام کر لے تو وہ ولی اللہ ہے، جسے ہم بزرگ کہتے ہیں۔ دیکھا کیا بیان فرماتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ
ایک مستحب، ایک پسندیدہ اور ایک فضیلت کو پانے کے لیے ضروری درجے کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ بھی دھیان نہیں ہوتا انہیں. کہنا پڑتا ہے مجھے چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرنے کے لیے، جسے استنجا کہتے ہیں. میں اپنے یہاں طلبا کو ضرورت کا لفظ سکھاتا ہوں. بھائی کہاں گئے، کہاں جا رہے، ضرورت سے جا رہے. یہ ذرا سا اچھا مہذب معلوم ہوتا ہے، دور سے کہا جائے بات. عربی زبان کے لیے تو زبان کے لحاظ سے استنجا بھی دور ہی کی بات ہے، اور قرآن پاک میں تو اور دور کی. او جاء احد منکم من الغائط، چھوٹی ضرورت بڑی ضرورت، اس کے لیے رکے گا بندہ. گاڑی سے سفر کر رہا ہے، اپنی گاڑی سے، کچھ کھانے پینے کے لیے بھی رکے گا، بہت زیادہ ضرورت کا نہیں، تفقہن بھی، چائے کے لیے، ٹھنڈے کے لیے، کچھ پھل فروٹ میوہ جات خریدنے کے لیے بھی 5 منٹ 10 منٹ رکے گا بندہ، اور بندے رکیں گے نہیں. اور لبے سڑک مسجد ہے، نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے بھی رکتے ہیں. ایسا نہیں کہ جہاز چھوٹ رہا ہو، ایسا بھی نہیں کہ ٹرین چھوٹ رہی ہو نا. یہ کیا بات ہے، مدارج احکام کا دھیان کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی سہولت ہے، گنجائش ہے، ٹھیک ہے، سہولت گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ضرر نہیں، کوئی چیز نہیں چھوٹ رہی. تو جب آپ میوہ جات و پھل فروٹ خریدنے کے لیے رک رہے، یہ کوئی فرض و ضروری نہیں. چائے پانی اور گرم ٹھنڈے کے لیے آپ رک رہے، یہ کوئی فرض و واجب مسنون و مستحب نہیں. اور دوستوں سے ملنے ملانے کے لیے بھی رک رہے، تو آپ کو نماز کے ساتھ اتنا تعلق کیوں نہیں ہوا، اور مولا اور مالک کے ساتھ ایسا تعلق اب تک کیوں نہیں ہوا کہ ایک اجتماعی حاضری جو جماعت مسجد میں ہوتی ہے، آپ کی اپنی سواری ہے، اپنی گاڑی ہے، کوئی ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا. میں علی الاطلاق بات نہیں کر رہا ہوں، دین اطلاق کا نام نہیں ہے، تقیید کا نام ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ گاڑی کھڑی کر کے اگر جماعت مسجد سے پڑھ سکتے ہیں تو آخر کہے کے لیے نہیں رکتے؟ کیوں نہیں رکتے؟ اہمیت کیوں نہیں ہے مسجد کی نماز کی اور جماعت کی؟ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، دارالعلوم دیوبند کے مبلغ، اور حضرت اقدس شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ کے مجاز و خلیفہ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے زمانے میں بھی تھے، بہت بات تک رہے، بعد میں انتقال ہوا. بڑی خدمات بھی ہیں ان کی، خاص طور سے جنوب کے علاقے میں، کرناٹک کے علاقے میں. مناظر بھی تھے جی. وہ کہا کرتے تھے، اور مجھے بہت پسند آئی ان کی یہ بات، ان کا یہ جملہ. اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنی کار موجود ہے اور پھر بھی ہم جماعت مسجد سے نماز نہ پڑھ سکیں تو وہ کار نہیں، بیکار ہے. ایسے بولتے تھے، کار نہیں، بیکار ہے. چلے جا رہے ہیں، روکتے ہی نہیں گاڑی. بعض تو قضا تک کر دیتے ہیں، اور 2-3 نمازیں سفر میں نہ پڑھ کے لے جا کے جہاں ٹھہریں گے جا کے پوٹ باندھ کے لے جاتے ہیں. اللہ جانے وہاں جا کے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. خیر صلحاء تو ایسا نہیں کریں گے جو ماشاءاللہ نیکوکار لوگ ہیں، اور نہیں تو نہ وقت کا خیال ہے نہ جماعت کا خیال ہے. ریل اور ٹرین اور بس کی بات نہیں، اس میں تو آدمی بے بس ہوتا ہے. اپنی سواری ہے، لبے سڑک مسجد آئی جا رہی ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جب آپ سفر شروع کریں وہیں سے اسے نشانہ بنا کے چلیں کہ ہم اس وقت چل رہے ہیں، مثلا کون سی نماز ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں.
یا چلنے کا وقت اسی لحاظ سے کیوں نہ تجویز کریں؟ وہی نماز بھی ہے، ایسے وقت چلیں، مثلا ہم وہاں جا کے نماز پڑھ لیں، کچھ نہیں دیکھتے، اور ساری چیزیں دیکھیں گے مگر یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری نماز تو نہیں ضائع ہوگی، ہماری جماعت تو نہیں فوت ہوگی۔ اور خیر سے کہاں جا رہے ہیں؟ جنازے کی نماز میں شرکت کرنے، یا کہاں جا رہے ہیں؟ کسی اللہ والے اور کسی بزرگ کی اصلاحی مجلس میں شرکت کرنے، اور دو دو صف اور چار چار صف مسبوق کی ہے۔ مجلس سننے کا تو اتنا شوق ہے، اور جماعت مسجد کا شوق اب تک زندگی میں کیوں نہیں آیا؟ کم از کم مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر مجلس کا کچھ حصہ رہ گیا، چھوٹ گیا تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا نفع کی بات چھوٹ گئی، کوئی ضرر تو نہیں ہوا۔ اور آپ مسجد کی جماعت چھوڑ رہے ہیں، میں 25 اور 27 گنا ثواب زیادہ ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو، ہم کاروباری ہوں اور پتا ہو کہ ہماری فلاں چیز مثلا فلاں جگہ 100 روپے کی بکے گی، تو اگر ہم وہاں چلے جائیں تو مثلا 500 روپے کی بکے گی، صرف 4 گنا 5 گنا اضافہ ہوا، تو کیا کیجیے گا؟ وہیں جائیں گے۔ اور اگر یہ ہو کہ وہاں 2500 کی اور 2700 کی جائے گی، تو پھر تو کتنی مشقتیں اٹھانی پڑیں، پاپڑ بھیلنے پڑیں، جھیلنا پڑے، محنتیں اور مشقتیں، وہیں جائیں گے۔ تو دنیا کے نفع میں تو ہم اتنے چست و فکر مند، اور دین کے باب میں یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں آخر تو پھر کیوں سست ہے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے۔ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کی تعلیم کو حضرت خواجہ مجذوب صاحب نور اللہ مرقدہ نے منظوم کر دیا۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی قدس سرہ تو خواجہ صاحب کے اشعار کے گویا حافظ تھے، بہت پڑھتے تھے، اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں آخر تو پھر کیوں سست ہے۔ اصلاح سمجھو، اصلاح کو میرے بھائی، فرائض واجبات و سنن مؤکدہ کو مقدم کرو، کاہے پر؟ مستحبات و مندوبات پر، اور نفل اور صرف فضیلت کی چیزوں پر، ان کا زیادہ اہتمام کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے ایسے واقعات نقل کرنے کے بعد اپنے ایک وعظ میں وہ فارسی کا وہ شعر نقل کیا ہے، اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید، معشوق ہمی جاست بیائید بیائید۔ اے لوگو، کہاں چلے گئے حج کرنے کے لیے؟ تمہارے لیے تو حکم گھر پر رہنے کا تھا، تمہارے گھر کے حالات ایسے تھے کہ تمہارا گھر سے نکلنا ہی صحیح نہیں تھا، کہے کو گئے حج پر؟ اگر مولا اور مالک کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو تو یہاں رہ کے ملے گی، واپس آؤ۔ اے قوم بحج رفتہ، یہ مجدد کا کلام ہے، یہ فقیہ کا کلام ہے، یہ محدث و صوفی اور جو جامع شخصیت ہے اس کا کلام ہے، یہ معمولی آدمی کا کلام نہیں۔ اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید، کہاں گئے ہو؟ حج کرنے سے تمہیں اللہ ملے گا، مولا اور مالک تو تمہیں یہاں گھر پہ رہ کے ملے گا کہ تمہاری بیوی کے حقوق تمہارے ذمہ واجب، تمہاری والدہ علیل ہے مثلا اور کوئی اس کی بیمار پرسی کرنے والا نہیں، اس کی خدمت سے تمہیں مولا اور مالک ملیں گے۔ تمہارے والد کا معاملہ ایسا ہے اور تمہارے علاوہ کوئی بیمار پرسی اور خدمت گزاری اور ان کی دیکھ دیکھ کرنے والا نہیں ہے، تم اسے دنیا سمجھ رہے۔ مولا اور مالک کی رضا اور خوشنودی ان کی خدمت میں ہے، آؤ اگر مولا اور مالک کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنے ان بزرگوں کی برکت و جوتیوں کی برکت سے اور آپ حضرات کی برکت سے واقعہ یاد آ گیا، بہت بڑی شخصیت،
امام الاتقیاء، گو کہ وہ شرف صحابیت سے مشرف نہیں ہو سکے، صحابہ میں شمار نہیں، مگر میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور دوستوں، یہی مدارج احکام کا دھیان اور حکم شرعی کی تعمیل اور تکمیل، یہ ایسی چیز ہے کہ ان کا مقام بہت اونچا کرا دیا اس چیز نے، اور وہ ہے اویس قرنی رحمہ اللہ۔ اویس قرنی رحمہ اللہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور ایمان لا چکے تھے، ایمان کی نعمت و دولت سے مشرف ہو چکے تھے، مگر ان کی والدہ علیل تھیں، دوسرا اور کوئی ان کی بیمار پرسی خبرگیری کرنے والا تھا نہیں۔ جی نہیں چاہتا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ آنے کا؟ آپ کہتے ہیں جی، میں کہتا ہوں اندر آگ لگی ہوئی ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی۔ پھر کیوں نہیں آئے؟ پھر کیوں نہیں آئے؟ شوق اور رغبت کے الفاظ تو حضرت والا، حضور والا بہت کم ہیں۔ بندہ کہہ رہا ہے آگ لگی ہوئی ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور آپ کی زیارت کی، لیکن وہ آنا وہ اپنے جذبات سے ہوتا، اپنے جذبات کی تکمیل ہوتا، اپنے ذوق و شوق اور رغبت کی تعمیل و تکمیل ہوتا۔ مولا اور مالک کا حکم اور قانون شرع ان کے لیے یہی تھا کہ گھر پر رہیں، اور والدہ چونکہ علیل ہے، دوسرا کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے، ان کی بیمار پرسی کریں، دیکھ دیکھ کریں، ان کی خدمت کریں۔ چنانچہ انہوں نے حکم شرعی کی تعمیل کو مقدم کیا اور جذبات کو پیچھے ڈالا۔ کیا مقام پایا؟ اب تو لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیا کہ گھر پر رہنا دنیا اور مکان پہ رہنا دنیا، اور دیکھو بھائی دیکھو دکان دنیا، اور دیکھو بھائی بیوی بچے دنیا، اور دیکھو بھائی یہ اولاد دنیا، بھائی انہیں قربان کرو۔ کیا مطلب قربان کرنے سے؟ ایک ہی مرتبہ یہاں چھری چلا دو ان کے گلے پر۔ اے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، کیسی قربانیاں دی ہیں؟ مولا اور مالک کی حکم کی خلاف ورزی کر کے؟ ہرگز نہیں، ایک جزیہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ تو صاحب شریعت ہیں، آپ تو شارع ہیں، آپ تو صاحب وحی ہیں، آپ تو پیغمبر الرسول ہیں، اس دین کو لانے سمجھانے والے ہیں۔ نہیں، ان کے تلامذہ اور شاگرد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں ایک جزیہ کوئی پیش نہیں کر سکتا، جانتے ہوئے حکم کی خلاف ورزی۔ ابھی حکم نہ پہنچا ہو تو بات الگ ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ قربانی دو بھائی، قربانی دو، قربان کر دو؟ اپنی چاہت کو قربان کرو، اپنی طبیعت، اپنے من، اپنے ذوق و شوق کو قربان کرو، کہے پر؟ اللہ کے قانون پر، مولا اور مالک کی مرضی و منشا پر، مولا اور مالک کے حکم پر۔ جذبات کو قربان کرو احکام پر، احکام کو قربان مت کرو جذبات پر۔ پہلی چیز دین ہے، دوسری چیز دین نہیں ہے۔ کیا مقام پایا؟ حدیث میں موجود ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ راشد سے، جن کا کیا مقام ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، جن کا کیا مقام ہے کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، جن کا کیا مقام ہے کہ بہت سے معاملات میں وحی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رغبت و خواہش کے موافق آئی۔ اور آقا کیا فرما رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ فلاں جگہ کا ان علامتوں کا اس طرح کا ایک شخص آئے گا، تمہاری ملاقات ہو، ان سے دعا کے لیے کہیو، تمہارے حق میں ان کی دعا قبول ہوگی۔
مستجاب الدعوات کا مقام، اور ایسا مقام کہ خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا گویا ان کی طرف لوٹا رہے۔ بھائی دین کا کوئی حکم معمولی نہیں ہوتا، اللہ کا قانون معمولی چیز نہیں، مولا اور مالک کے قانون کی تعمیل اور تکمیل، اور دین اور حکم دین کی تعمیل اور تکمیل یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اویس قرنی رحمہ اللہ گو ظاہری طور سے شرف صحابیت سے تو بے شک مشرف نہیں ہوئے، صحابہ کرام کے زمروں میں وہ نہیں ہیں، لیکن مقام کیا ہے ان کا؟ ہمارے حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کو حضرت کے ایک سلسلے میں استفسار پر دریافت کرنے پر یہ لکھا تھا کہ اتباع احکام مقدم ہے اتباع تبرکات پر۔ جلال آباد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ایک درگاہ میں ایک جبہ چلا آتا تھا، تو اس وقت تک حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کا وہ مقام نہیں تھا، اور حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ کو شیخ و مرشد کے درجے میں اور عالم ربانی کے درجے میں تو طالب علمی کے زمانے سے مانتے تھے۔ یہاں فرماتے تھے کہ میری نسبت آپ سے تو مقتدی اور مقتدا کی ہے، اگر آپ یہ فرمانے کے بغیر دلیل کے مان لو تو مان لوں گا۔ اتنی عقیدت اور عظمت کا تعلق تھا۔ تو پوچھا تھا کہ وہاں اس کی زیارت کرائی جاتی ہے تو میرے لیے کیا ہدایت ہے، کیا حکم ہے؟ جی تو چاہتا ہے۔ اب حضرت جیسے فرمائے حضرت نے منع فرمایا تھا، اور اس موقع پر فرمایا تھا کہ چونکہ لوگ تمہیں مقتدا سمجھتے ہیں تو تمہاری وہاں پر حاضری اس سے لوگ استدلال کریں گے، تو اس لیے تبرکات کو چھوڑو، دین کے حکم کا اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو۔ اتباع احکام مقدم ہے اتباع تبرکات پر۔ یہ ہے سدھر جانا اور سنور جانا۔ میرے بھائیو، دین اپنی مرضی، اپنا ذوق و شوق، اپنی چاہت پورا کرنے کا نام نہیں۔ اصلاح اپنی مرضی، اپنا ذوق و شوق، اپنی چاہت پورا کرنے کا نام نہیں۔ ایک پہلو اور ذہن میں آیا، گو کہ یہاں مدرسین پڑھانے والے شاید کم ہو، لیکن اور تعلق سے بھی ایک شخص کسی منصب اور کسی عہدے پر مأمور ہے، اس کی کچھ ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کے تعلق سے جو کام اس سے متعلق ہیں ان کو صحیح طرح انجام دینا انتظامی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے، جو اس کے لیے فریضہ منصبی کی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک مدرس ہے، وہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے طلبہ کو پڑھاتا ہے۔ اب پڑھانا اور صحیح طرح پڑھانا امانت و دیانت کا تقاضا ہے۔ اگر نہیں صحیح طرح پڑھائے گا، اس کے پیچھے صحیح محنت نہیں کرے گا، مطالعہ نہیں کرے گا، اور پڑھاتے وقت میں اپنی پوری توجہ اور پوری جد و جہد اور کوشش تعلیم کی، تفہیم کی، تلقین کی صرف و خرچ نہیں کرے گا تو جواب دہ ہوگا، امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ حق ہے طلباء کا، یہ ادائیگی اپنی ہمت و وسعت کے بقدر اس کے ذمہ ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتا تو یہ خائن ہے۔ خائن ہی کی تعبیر ہمارے بزرگوں کے کلام میں ہے۔ اب اتفاق سے یہ طالب اور سالک ہو گیا، مثال کے طور پر، یا طالب اور سالک سے بھی اگلے درجے میں کچھ ہو گیا، مجاز ہو گیا، یہ ہو گیا، گرمی کا موسم ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، رات کو خوب جاگتا ہے، اللہ کے ذکر میں مزہ آنے لگا، خوب
نوافل پڑھتا ہے اور صبح کو پڑھانے میں کوتاہی کرتا ہے. بعض مرتبہ تو یہ تک سننے میں آیا کہ استاذ پڑھاتے پڑھاتے سوتا ہے کہ رات کو جاگا تھا. یہ تو وہ سونا اور جاگنا ہے جو امت کے حکیم و ملت کے مجدد قدس سرہ نے ان خواجہ صاحب سے فرمایا تھا، کہا تھا. وہ تو بڑے تھے حضرت، اس وقت چھوٹے تھے، کہ سونا کیسے چھوڑ دوں، رانگ ہو تو چھوڑ دوں. اب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو ولایت ہے اور یہ تو اللہ والا بننا ہے. بھائی تو اللہ والا کیسا اللہ والا ہے؟ جو فرض کے درجے کی چیز تھی اس میں کوتاہی کر رہا ہے، طلبہ کی حق تلفی کر رہا ہے، اس میں خیانت کا مرتکب ہے. یا گھنٹہ ہی چھوڑ رہا ہے، پتہ چلا 1 گھنٹہ چھوڑ دیا، 2 گھنٹے چھوڑ دیے. اسی طرح کوئی سرکاری ملازم ہو یا ویسے کہیں ملازم ہو اور اس میں کاموں میں کوتاہی کرتا ہو، اس لیے کہ رات کو جاگتا بہت ہے، نوافل کا بڑا اہتمام کرتا ہے، ذکر اللہ کا بڑا اہتمام کرتا ہے. ذکر اللہ صرف اصلاح نہیں ہے، فکر اللہ بھی لگاؤ. ذکر اللہ اور فکر اللہ، یہ صلاح و اصلاح کی گاڑی کے 2 پہیے. اور فکر اللہ سے مراد مولا اور مالک کے احکام کی اتباع و پیروی کا فکر. خالی ایک پہیے سے گاڑی تھوڑی چلتی ہے، خالی ذکر اللہ اور فکر اللہ ہو نا. ذکر اللہ بھی ہو اور فکر اللہ بھی ہو تب کام چلتا ہے. میرے علم میں اور میرے مشاہدے میں چونکہ ایسے تجربات ہیں، ایک شخص زکوٰۃ کی ادائیگی میں تو کوتاہی کرتا ہے اور ویسے مہمان نوازی میں بہت ہاتھ اس کا کھلا ہوا ہے. بولیے کیا چیز ہے یہ؟ مہمان نوازی میں تو ہاتھ کھلا ہوا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی، پوری زکوٰۃ کی ادائیگی پورے حساب سے اور ہر سال اور ہمیشہ نہیں کرتا. یہ کہاں سے صالح ہو سکتا ہے، کہاں سے سدھرا ہوا ہو سکتا ہے بھائی؟ اسی طرح سے اولاد کے حقوق کی ادائیگی، اعزاء اقربا کے حقوق کی ادائیگی، بیوی کے حقوق کی ادائیگی، اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی، پڑوسیوں کے حقوق کے، اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا. بس یہ سمجھنا چاہیے اصلاح بنے سدھر جانا اور سمجھ جانا. ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کب کس موقع پر ہمارے لیے حکم شرعی کیا ہے. بندہ بعض مرتبہ جنازے کی حاضری چھوڑ دے گا جب مجھے یہ اندیشہ ہوگا کہ ضروری حقوق تلف ہو جائیں گے. نہیں جاؤں گا تو کہہ دوں، یا اس لیے نہ کہوں کہ اپنی ذات کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ بغیر جائے مجھے ثواب ملتا ہے. الحمدللہ بغیر کیے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، اصول و قواعد کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، میری شرکت ہو جاتی ہے. ہمارے احباب میں ہمارے ایک مولانا حسین صاحب ہیں پانڈولی والے، بڑی محبت کے آدمی ہے اور بندے سے بہت محبت رکھتے، مجھے بھی محبت ہے. ابھی اسی سال کا قصہ ہے، عمرے پر جا رہے تھے، ہفتے کی صبح کو انہیں نکلنا تھا اور جمعرات کا دن گزر کے یا دن ہی میں مجھے فون کیا. اب بتایا ان سے بہت بے تکلفی بھی ہے، مجھے بھی محبت ہے، انہیں بھی بڑی محبت ہے. ایسا ہے، یہ سفر ہے، حاضری کا ارادہ ہے، دعا وغیرہ ایسا. ہاں میں نے کہا مول صاحب ماشاء اللہ، بس یہ بندہ تو یہیں مٹی کا مادھو بنا ہوا پڑا ہوا ہے، جھونپڑی ڈالے پڑا ہوا ہے، میں تو جا نہیں پاتا مول صاحب. ہاں مگر مول صاحب انشاءاللہ امید یہ ہے مجھے بغیر جائے بھی ثواب ملتا ہے. اب انہیں میں نے سمجھایا، میں نے جی تو میرا بھی چاہتا ہے، نیت اور ارادہ بھی ہوتا ہے، مگر کیسے جاؤں؟ ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ہیں.
نہیں جا سکتا اتنے دنوں کے لیے، عمرہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا کہ جہاں آئے ہیں، ہاں اب یہاں جو آیا ہوں وہ کتنے اہم مقاصد کے لیے آیا ہوں، مفتی عبدالرشید صاحب بھی سمجھ سکتے ہیں، جانتے ہیں ان کی طلب و دعوت۔ جی کیا پتہ ہے ذات باری تعالی بندے کی زبان سے کیا کہلوا دیں، کسے نفع و فائدہ پہنچ جائے، میرا کام بن جائے۔ عمرہ تو ایک لازمی قسم کی عبادت ہے بھائی، اور یہ ایک متعدی قسم کی چیز ہے، کچھ سمجھ کے آتا ہوں بغیر سمجھے نہیں۔ جی میں نے مول صاحب کو چھوٹی سی تقریر کی اور پھر حضرت اقدس گنگوہی قدس الروح کی ایک بات سنا دی۔ اب ہمارے مول صاحب بڑے متواضع آدمی ہیں، کہنے لگے حضرت میری تو اصلاح ہو گئی۔ اصلاح آپ کی تو اصلاح ہوئی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میری تو اصلاح ہو گئی۔ اور پھر جو حضرت گنگوہی قدس الروح کی بات سنائی، آواز بھر رہا آئی ان کی، تو کتنا ان کو تاثر ہوا کہ پوچھئے مت۔ ہفتے کے دن صبح میں نماز فجر کے بعد وہی اپنے مدرسے کے باہر تھوڑا ٹہل لیتا ہوں، تو میں ٹہل رہا تھا اور کچھ تعمیر چل رہی تھی، اس کی نگرانی بھی کر رہا تھا، تو میں انہیں نظر نہیں آیا، ایک اوٹ میں تھا، وہ سارے میں مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ اور دیکھو میں نے کہا ماشاءاللہ، میں تو آپ سے کہا تھا کہ ماشاءاللہ جانا مبارک اور آنا بھی مبارک، ماشاءاللہ یہ تو ملنا بھی مبارک۔ میں نے ملاقات ہوئی، اجی بس میری تو اصلاح ہو گئی، اور آپ نے تو ایسی بات اس دن سنا دی کہ میں کیا بتاؤں، میری تو اصلاح ہو گئی۔ آپ کی تو اصلاح ہوئی، آپ کیوں بار بار یہ کہتے اجی دعا کر دو میری اور اصلاح ہو جائے۔ کیا سنایا میں نے انہیں، پتہ نہیں اب آپ لوگ اسے سمجھ پائیں گے یا نہیں، کچھ تو سمجھیں گے ماشاءاللہ۔ ایسے ہوتے ہیں مولا اور مالک کی مرضی کو سمجھنے والے، اور ان حضرات کی تو بات الگ ہوتی ہے۔ سنا دوں اس مجمع میں، کہیں نہ سنبھال پاویں یہ لوگ۔ ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم دیکھنا پڑتا ہے، اور پتہ چلا یہ عمرے سے ہی بیٹھ جائیں کہ بس ہم بھی نہیں جائیں گے عمرہ کرنے۔ ایسا نہ کر لیو، مفتی صاحب سے مشورہ کر لیو، ہاں فقیہ سے مشورہ کرو، فقیہ جو اللہ کے احکام و قانون، ہر موقع کے قانون و حکم کو جانتا ہے۔ مار نہیں کھاؤ گے، اپنے جذبات پر مت چلو۔ نہیں سنا ہمارے حضرت والا شاہ جلال آبادی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے واللہ مرکزہ بہت سے افریقیوں کی انہوں نے اصلاح کر دی تھی۔ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، عمرے پر عمرہ، عمرے پر عمرہ، عمرے پر عمرہ، یہ کیا بات ہے؟ بیوگان کی مدد، یتامہ کی مدد، مدارس کی، مساجد کی، صدقات جاریہ کی مدیں حضرت نے انہیں بتلائی۔ یہ کیا بات ہے، عمرے پر عمرہ، عمرے پر عمرہ، عمرے پر عمرہ، حج پر حج، حج پر حج، کیونکہ ان لوگوں کو بہت ذوق ہے، بعض سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، ہر سالہ حاجی اور ہر سالہ معتمر عمرہ کرنے والا۔ ہمارے حضرت جلال آبادی تو شیخ تھے ماشاء اللہ العظیم، واقعی شیخ تھے۔ تو حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرکزہ سے اگر کوئی شخص حج کے لیے کہتا، ذرا غور سے سنیو، اور اس وقت حج کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، صحیح بہت کچھ کرنا پڑتا تھا، بہرحال یعنی حج نفل۔ تو یوں فرماتے، یہ میں نے بات سنائی تھی مولوی حسین صاحب کو، جس پر ان کی آواز بھر آئی تھی، اور اس قدر ان پر اثر ہوا کہ اس دن بھی ان کی کیفیت جب آئے ہیں تو عجیب و غریب تھی، جا رہے تھے عمرے پر۔ اگر کوئی حضرت اقدس گنگوہی قدس الروح سے عمرے کے لیے کہتا، حج کے لیے، حج نفل کے لیے کہتا، تو یوں فرما دیتے تھے
کہ میں کیا بتاؤں، مجھے تو اب وہاں اور یہاں میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ کیسے سمجھیں گے، میں اسی لیے بہت سپر تشریح تو کروں گا تاکہ سمجھ لو۔ مفتی صاحب تو سمجھ جائیں گے ماشاءاللہ، اور اہل علم سمجھ لیں گے۔ میں کیا بتاؤں، مجھے تو اب یہاں اور وہاں میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا۔ سمجھے بھائی؟ کیا سمجھے؟ مثال سمجھو، اگر کسی کا کوئی محبوب اور معشوق کسی جھونپڑی ہی میں اس کی بغل اور اس کے پہلو میں پڑا ہوا ہو تو اسے تمنا ہوگی کہ چلو کسی بنگلے میں چل کے رہیں گے؟ واہ، جھونپڑی میں معشوق و محبوب ہے تو کیا جھونپڑی اور کیا بنگلہ برابر ہیں؟ ان حضرات کو اپنے مولا اور مالک سے معرفت کا اور محبت کا وہ قوی تعلق قائم ہو گیا تھا کہ ان حضرات کا قلب اور دل یہ ذات باری تعالی کی تجلیات کے نزول کا مرکز بنا ہوا تھا، اور وہی تجلیات کعبۃ اللہ پر اترتی ہیں۔ مولا اور مالک ان کے دل میں رچا بسا تھا، محبوب وہیں پڑا ہوا ہے، اسی محبوب کے لیے تو وہاں جاتے ہیں۔ جب یہ محبوب یہیں موجود ہے تو مجھے تو یہاں اور وہاں میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا۔ کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آوے، مگر یہ بھی سمجھ میں آوے کیا تعلق ہوگا ان حضرات کا مولا اور مالک کے ساتھ، کیسی محبت کا تعلق ہوگا، اور کیسے مولا اور مالک دل میں بسے ہوئے ہوں گے۔ یہ میں نے سنا دیا مولوی صاحب کو، ان کی تو آواز بھر رہا ہے اور اتنا تعصب ہوا کہ چلے آئے بھاگے ہوئے۔ میرے بھائی، بعض مرتبہ ایک عمل ہمیں بہت معمولی محسوس ہوگا، بلکہ عمل ہی نہیں محسوس ہوگا، اور مولا اور مالک کے یہاں وہ بہت بڑا عمل ہوگا، عجب نہیں وہ ذریعہ نجات ہو جائے۔ اور بعض مرتبہ ہمیں ایک عمل بہت بھاری بھرکم، بڑا اہم اور بہت عظیم محسوس ہوگا، اور مولا اور مالک کی میزان پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ حقیقت دیکھی جاتی ہے، صورت نہیں دیکھی جاتی، اور حقیقت پڑتی ہے کسی بھی عمل میں دو چیزوں سے، مولا اور مالک کے قانون کے مطابق ہو، اور مولا اور مالک ہی کی صرف انہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، یعنی جسے اخلاص کہتے ہیں۔ سیدھے لفظوں میں کہہ دوں، گھبراؤ گے تو نہیں، مسائل کے بھی مطابق ہو اور اس میں اخلاص بھی موجود ہو۔ کوئی ایک چیز بھی اگر فوت ہو جائے گی تو حقیقت ختم ہو جائے گی۔ اگر اخلاص ہے اور قانون کے مطابق نہیں، وہ بھی منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اگر قانون کے تو مطابق ہے مگر مولا اور مالک کے لیے نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ارے بھائی، چھوٹا سا عمل، بہت چھوٹا، بہت معمولی، دو سناتا ہوں۔ حضرت اقدس تھانوی قدس سرجوی کے ملفوظات میں کئی بار سنا چکا، ابھی کچھ دنوں پہلے بھی سنایا، اور بلکہ ابھی بہت جلدی، غالباً پچھلی جمعرات کو یا ابھی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کسی نہر پر بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ یا پہلے سے وہ عامی شخص وضو کر رہا تھا، پھر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس کی پائتی کی طرف جدھر کو پانی کا بہاؤ تھا آج بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے۔ وہ عامی اور جاہل ایک بیچارہ عام آدمی مسلمان، اس کے دل میں کیا بات آئی، کیا احساس ہوا؟ ارے بھائی، اللہ والا انسان ہے،
میں بالکل ایک معمولی انسان ہوں، میں ادھر وضو کروں گا، میرا استعمال کیا ہوا پانی بہہ کے ادھر جائے گا۔ بھائی یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے، ایسے اللہ والے ہیں، یہ تو مجھے زیب نہیں دیتا۔ وہاں سے اٹھ کر ان کی پائنتی کی جانب بیٹھ گیا جا کے، پہلے اوپر بیٹھا تھا اور نیچے کی جانب جا کے بیٹھ گیا۔ حضرت اقدس تھانوی قدس اللہ کے ملفوظات میں ہے، انتقال ہو گیا۔ کسی نے دیکھا ہوگا خواب میں، پوچھا، کہا میں کیا بتاؤں، کوئی بات ہی نہیں تھی، مگر مولا اور مالک نے یہ کہہ کے میری مغفرت فرما دی کہ جب تم نے ہماری وجہ سے ایک ہمارے بندے کا ایسا احترام کیا تو جا، ہم تجھے صرف اسی وجہ سے بخش دیتے ہیں اور تیری مغفرت کر دیتے ہیں۔ میں سنا دیتا ہوں بعض مرتبہ کہ بھائی صلحاء، نیک اور اللہ والے اور اللہ کے خاص تعلق رکھنے والوں کی عظمت، ان کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام اور اللہ کے لیے یہ بظاہر ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور مولا اور مالک کے یہاں بہت غیر معمولی چیز ہے۔ اور ایک واقعہ ہمیں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی نے سنایا، ویسے تو اور جگہ بھی دیکھا کتابوں میں، لیکن سب سے پہلے ان سے سنا تھا۔ دیوبند تشریف لائے تھے 1431 ہجری میں، ان کے کئی جگہ بیانات ہوئے، دارالعلوم وقف میں دارالحدیث میں بیٹھے ہوئے سنا رہے تھے۔ کمال کی بات ہے واقعی، کیا شان ہے مولا اور مالک کی۔ دیکھیے کہ ایک محدث حدیث شریف لکھ رہے تھے، اور پہلے لکھتے تھے تو لکڑی کے قلم ہوتے تھے، دوات ہوتی تھی، اس میں روشنائی ہوتی تھی، ڈبو ڈبو کے لکھتے تھے۔ انہوں نے قلم دوات میں ڈالا، روشنائی لا کے لگ جائے، اب جیسے ہی نکالا فوراً ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ اب مکھی کی کیا حقیقت ہے، انہیں کام کرنا تھا، کتنی فضیلت کا کام حدیث شریف لکھنا، اڑا دیتے، نہیں تو بس ادھر کو آتے مکھی اڑ جاتی۔ جیسے ہی مکھی آ کے بیٹھی، ان کا وہ قلم جہاں تھا انہوں نے وہیں روک لیا۔ انہیں یہ خیال آ گیا، اوہو یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور بھائی جاندار ہے، اور جو جاندار ہو چاہے اس کی چھوٹی جان ہوگی تو پیاس چھوٹی اور بھوک چھوٹی مگر لگے گی۔ کہا یہ پیاسی ہے، لاؤ تھوڑی دیر رک جاؤں تاکہ یہ اپنی پیاس پوری کر لے اور یہ کچھ پی لے اس میں سے۔ بس اللہ کی مخلوق ہے، اسے پیاس لگی ہے، اس خیال کی وجہ سے قلم وہیں روک لیا۔ اب اس نے کیا پیا ہوگا، جو بھی کچھ کیا وہ پھر اڑ گئی۔ انہوں نے حدیث شریف لکھ دی۔ ان کے متعلق حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی نے وہاں سنایا تھا، بہت لوگ اس کے گواہ ہوں گے، مجھے خوب یاد ہے، سناتا بھی رہتا ہوں۔ کسی نے ان کے انتقال کے بعد وہ اللہ والے تھے، محدث تھے، بڑے بزرگ تھے، انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا، کہا ارے بھائی کیا پوچھو، وہ ساری تصنیفات و تعلیفات و تدریس و پڑھانا، وہ تحقیق، وہ فلاں کوئی چیز اتنی کام نہیں آئی۔ بس مجھے تو یہ کہا گیا، جا جب تو نے ہماری ایک معمولی سی مخلوق پر ہماری وجہ سے یہ رحم کھایا، آج ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور تمہاری مغفرت کر دیتے ہیں۔ مولا اور مالک کی کیا شان ہے، رحمت حق بہا نمی جوید، اور رحمت حق بہا نمی جوید، یہ کیا بات ہے۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر اخلاص پیدا ہو جائے، بالکل معمول جسے آدمی عمل ہی نہیں سمجھتا، وہ محدث کبھی یہ تھوڑا سمجھتے تھے کہ کوئی میرا عمل ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کے یہاں پسند آ جائے گا اور یوں میری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ بیچارہ ایک عامی شخص یہ تھوڑا ہی سوچتا ہوگا میرے اعمال کی فہرست میں یہ بھی کوئی عمل ہوگا اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مولا اور مالک کے لیے ان کی رضا، خوشنودی، اجر و ثواب
اجر و ثواب کہہ لو، ان کی خوشنودی کہہ لو، آخرت کی کامیابی، یہ سب اخلاص کے عنوان ہیں۔ آج بھی مولا اور مالک کے لیے کر لے کچھ پتہ نہیں کون سا کیا ہوا عمل مولا اور مالک کو پسند آ جائے اور کام بن جائے۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یوں فرمایا بھائی، اور ہمارے حضرت جلیل آبادی قدس سرہ تو بڑی کثرت سے فرماتے تھے، بہت کثرت سے، بہت سنا، اپنے پر عجب کی نگاہ نہیں، دوسرے پر حقارت و تحقیر کی نگاہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ہم بڑے معلم ہیں، مدرس ہیں، مؤلف ہیں، مصنف ہیں، ہم بڑے شیخ ہیں، ایسے بہت ساری چیزیں، کیا پتہ یہی چیز مولا کو ناپسند ہو جو تیرے اپنے اعمال پر نظر ہے، اور کیا پتہ تیرے اندر کوئی خامی اور کی ایک یا انیک چیزیں ایسی ہوں جو تیرے مولا اور مالک کو ناپسند ہے، اور کیا پتہ ہے تو جسے حقیر سمجھ رہا ہے واقعی اس کی زندگی کے موٹے موٹے اعمال ایسے ہیں جن میں خامی پائی جاتی ہے، لیکن یہ بھی تو نہیں پتا کہ اللہ کے اس بندے کی زندگی میں کون سے کچھ ایسے اعمال بھی ہوں، یا اس کا یہی جذبہ کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو بہت گنہگار ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہی اللہ کو پسند ہو، اور کیا پتا اس کے اندر کون سی ایسی خوبی کی بات ہو جو مولا اور مالک کو پسند ہو، اور جس کی وجہ سے مولا اور مالک کا فیصلہ اس کے حق میں کچھ ہو جاوے اور تمہارے حق میں کچھ ہو جائے۔ نہ کالے پہ مبنی نہ گورے پہ مبنی، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ شوہر کو جو پسند آ جائے، اور مجنوں کو لیلا پسند آ گئی کالی کلوٹی، کوئی اس میں خوبی کی بات نہیں، اور کوئی مجنوں سے کہتا تو کہتا دیدے مجنوں اگر بودے تورا، مجنوں کی آنکھ اگر تیرے ہوتی تو تجھے لیلا کا حسن اور اس کی خوبیاں نظر آتی، مجنوں کی آنکھ پیدا کر میری آنکھ سے دیکھ، اسے پسند آ گیا تھا۔ بڑی چیزیں ہوتی ہے۔ اسی لیے بات یہ تھی، یہ نہیں دیکھا جاتا مولا اور مالک کے یہاں کہ عمل کی صورت بڑی ہے کہ چھوٹی، عمل کی حقیقت بڑی ہے یا چھوٹی، اور حقیقت پیدا ہوتی ہے دو چیزوں سے، مولا اور مالک کے حکم اور قانون اور مرضی کے مطابق ہو، اور صرف مولا اور مالک کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر و بزرگان دین اسی کی تلقین و تعلیم فرماتے، دین کو سمجھتے تھے، اصلاح کو سمجھتے تھے، سدھار کو سمجھتے تھے، قرآن و حدیث کے تقاضوں کو سمجھتے تھے، وہی بات امت میں منتقل کرتے تھے۔ اس لیے میرے ذہن میں آج یہ بات آئی اور یہ یوں خیال ہوا کہ آج اپنے دینی اور ایمانی بھائیوں کو یہ بتاؤں اور سمجھاؤں کہ بھائی مدارج احکام اور مراتب احکام کا ہر موقع پہ دھیان رکھو، کہاں ہماری جانب مولا اور مالک کا حکم کیا متوجہ ہے، دین کی ہدایت کیا ہے، بس اسی اعتبار سے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ خالی فضائل، نوافل اور مستحبات کو حاصل کرنے کے لیے فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کو پامال نہ کرو اور ان کو مت چھوڑو۔ یہ اصل چیز ہے۔ اصلاح نام اتباع دین کا، اتباع قانون کا ہے، اور حفظ و محافظت حدود شرع کا نام ہے صلاح اور اصلاح۔ ورنہ آدمی کتنا ہی سمجھتا ہو کہ میں تو ولی اللہ ہو گیا، صالح ہو گیا اور سدھر گیا، اور زندگی مولا اور مالک کے احکام کی تعمیل سے ہٹی ہوئی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ خواجہ پندارد کے دارد حاصل ہے، اور حاصل خواجہ بجوز پندار نے اسے کچھ حاصل نہیں ہے۔ بس ارادہ یہی ہوا تھا کہ یہ بات آج ذکر کروں گا۔ کاپی تو کھولی تھی مگر وہ تو کھلی ہی رہ گئی، اور دل کی کتاب کھل گئی۔ آپ لوگوں کی طلب کے قدم آئے۔ ہمارے حضرت والا شاہ قدس روح فرمایا کرتے تھے، رسمن نہیں فرماتے تھے،
یہ حضرات رسمی مزاج کے نہیں ہوتے. ہاں بھائی اچھا ہے بھائی، میں بیٹھا بھائی میرے دل میں سچی بات یہ ہے کچھ نہیں تھا اور آپ حضرات کی طلب کے قدم آئے، میرے دل کی کھڑکی کھل گئی. اور مثال دیتے تھے، فرماتے تھے بھائی دروازہ نہیں ہوتا، کہا نہیں دیکھا ایئرپورٹ پر، ہوائی اڈے پر ایک دروازہ ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے، بند رہتا ہے، اور جب کوئی مسافر اس کی طرف آئے گا، آج بھی ہم نے دیکھا، وہ خود کھل جاتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے وہ پھر بند ہو جاتا ہے. کہا کہ آپ حضرات کی طلب کے قدم آئے، میرے دل کی کھڑکی کھل گئی. آپ حضرات ہیں، ہمارے مفتی صاحب ہیں، صلحاء صالحین کا مجمع ہے، طالبین و سالکین ہیں، طلب سالک کے قدم آئے. میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے جماعت سے فارغ ہو کے ایک بات ڈالی تھی، کچھ بات سامنے آنے سے تو میں نے کہا اسی کو بیان. کیا یہ اصلاح کی باتیں نہیں؟ اصلاح کی باتیں یہ ہیں کہ میں کہوں کہ تہجد بہت پڑھا کرو، نوافل کا خوب اہتمام کیا کرو. نہیں، یہ روح ہے اصلاح کی، یہ جان ہے اصلاح کی، یہ حقیقت ہے اصلاح کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ روح، یہ جان اور یہ حقیقت اپنے فضل و کرم سے اور اپنے اکابر و بزرگان دین کی برکت سے پیدا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. مولا اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما دے، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہماری غفلت دور فرما دے. یا اللہ جو زندگی غفلت میں گزری اسے معاف فرما دے. مولا بقیہ زندگی تیری رضا کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. صحیح معنی میں مولا ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں سدھار دے، ہمیں سنوار دے. مولا احکام کی تعمیل بھی نصیب فرما، اور اے اللہ اخلاص بھی، کمال اخلاص نصیب فرما، کمال ایمان نصیب فرما، کمال احسان نصیب فرما. اے مولا اے تیرے نیک صالح طالبین و سالکین بندے، اور اے اللہ یہ مولا کریم ان کو جوڑنے والے، مولا اس بندے کو کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں. اے اللہ یہ سب اپنے بزرگوں کی نسبت کا غالباً نتیجہ اور اثر ہے. مولا مجھے بھی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی برکت سے، ان کے حسن ظن کی برکت سے مولا ہمارے لیے، میرے لیے اصلاح کا فیصلہ فرما، نجات ہم سب کے لیے مقدر فرما. مولا کریم ان حضرات نے جن مقاصد کے لیے بلایا ہے، میں کسی قابل نہیں ہوں، جیسا ہوں حاضر ہو گیا ہوں. ان کے حقوق کی ادائیگی کی مجھے توفیق عطا فرما. مولا کریم ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. تو بہتر جانتا ہے، یہی نیت لے کے حاضر ہوا ہوں، اسی لیے کچھ چیزیں چھوڑ کے آیا ہوں، اسی مقصد سے آیا ہوں. مولا میری بھی اصلاح فرما دے. ہے اللہ اکابر سلسلہ، بزرگان سلسلہ کے فیوز و برکات کو ان کی جانب متعدی فرما. یا اللہ ہمارا نقص متعدی نہ فرما، ان کی برکت سے ہماری بھی اصلاح فرما، ہمارے بزرگوں کی برکت سے ہم سب کی اصلاح فرما. مولا پورے دین کا پورا اتباع
ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما، پورے دین کا پورا اتباع ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما۔ مولا تجھے ناراض کرنے والے اعمال اگر ہماری زندگی میں ہوں، اور یقیناً ہیں، مولا انہیں ہماری زندگی سے نکال دے، تیری رضا اور خوشنودی کے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا تمام بیماروں کو صحت بھی عطا فرما، شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما۔ مولا ہمارے عمومی ماحول کو اتباع دین کا ماحول بنا دے، مولا کریم اتباع دین کا ماحول بنا دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، سنت و شریعت کا بول بالا فرما، حدود شرع کی حفظ و محافظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ حضرات اپنے حسن زن سے دین کی باتیں سننے آئے تاکہ زندگیوں میں دین آ جائے، مولا ان کی اور ہم سب کی مدد فرما، نفس اور شیطان کے غلبے سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ ان کی غلامی نے ہمیں تباہ کر دیا، مولا ان کی غلامی سے نکال لے۔ اے اللہ اپنی سچی غلامی اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما۔ مولا ہمارے جمع ہونے کو، سننے سنانے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا۔ مولا ہم نے جو مانگا ہے اور ہمارے لیے مفید ہے مولا جائز ہے وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے تو ہمارے منافع مصالح فوائد دین کے دنیا کے ہمارے گھر والوں کے خوب جانتا ہے، مولا وہ سب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه